السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے قضائے حاجت کر آئے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ اور تم مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیسرا مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ دو صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن آپ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ استعمال کرنے کی طاقت نہ ہونے کی دو تین صورتیں۔ پہلی صورت یہ کہ آپ بیمار ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن پانی اتنا قلیل ہے کہ اگر آپ وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ پینے سے محروم ہو جائیں۔ اس صورت میں بھی باوجود پانی ہونے کے آپ طاقت نہیں رکھتے۔ یا بعض دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پانی موجود ہے لیکن آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس میں خطرات ہیں۔ الغرض پانی استعمال نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن آپ میں ہمت نہیں استعمال کرنے کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ہی نہیں مل رہا۔ یہاں پر پہلی صورت بیان فرمائی وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ، تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر، کیونکہ سفر پر اکثر انسان کو پانی نہیں ملتا، اور جو پانی ساتھ ہوتا ہے اگر ہم اس کو وضو کے لیے استعمال کر لیں گے تو پینے سے محروم ہو جائیں۔ جس طرح کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ إِن تَوَضَّعْنَا عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، ہم سمندر پہ سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ پانی لے کر جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کرنا شروع کر دیں تو ہم پیاسے رہیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ گویا کہ سفر کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس پانی ہو بھی آپ اس کو استعمال نہ کریں وضو کے لیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ سفر کے اندر دوبارہ آپ کو ملے گا پانی کے نہیں ملے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، آج کے جدید دور کا بھی سفر ہونا تو یوں پینے کے پانی کو وضو کر کے ختم مت کیجئے۔ آپ کسی شہر کے اندر رکیں، وہاں پر نماز پڑھیں، کسی ایسی جگہ پر رکیں جہاں پر وضو کرنے کے لیے پانی ہو، اس سے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو محض اپنے ساتھ جو پانی آپ نے رکھا ہے سفری ضرورت کے لیے اس کو وضو کے لیے استعمال نہ کریں۔ سفر ہوتا ہے، اس میں کیا حالات بنتے ہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر سفر کے اندر ہو تب بھی تمہارے لیے رخصت ہے تیمم کی۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر آئے۔ اب قضائے حاجت کر کے آئے گا تو اس کا پانی استعمال کرنا ہے وضو کے لیے، نماز پڑھنی ہو تو۔ لیکن اگر پانی ملتا نہ ہو تب بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر نہ ملنے کی صورت ہے۔ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو اور تم پانی نہ پاؤ۔ عورتوں کو چھونا، یہاں پر چھونے سے مراد کیا ہے؟ دو اقوال اہل علم کے۔ ایک قول یہ ہے شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگانا، یعنی ظاہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن زیادہ جمہور کا قول یا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے وہ لمس سے مراد وہ جماع لیتے ہیں۔ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھونے سے مراد یہاں پر جماع ہے، حقوق زوجیت ہے۔ اگر تم ایسا کر لو تو اس صورت کے اندر فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، اس صورت کے اندر فتیمموا، تم تیمم کر لو۔ ظاہر بات ہے انسان کے اوپر
غسل جو فرض ہوتا ہے وہ تو اسی صورت میں ہے کہ جب دو شرمگاہیں مل جائیں یا انزال ہو جائے، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ لمس سے مراد یہاں پر جماع ہے۔ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو یعنی ان سے جماع کر لو۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، تمہیں پانی مل نہیں رہا، فتیمموا، بس تم تیمم کر دو۔ یہاں پر تھوڑی سی مزید فقہی بحث ہے، آیا کہ تیمم یہ رافع الحدث ہے یا مبیح للصلاۃ ہے، یعنی تیمم کرنے سے وہ حدث، وہ بے وضوئی کی کیفیت، اور وہ یعنی کہ آپ کے اوپر جو کیفیت آئی تھی جس سے غسل فرض ہوتا تھا، جنابت کی کیفیت، وہ ختم ہوتی ہے تیمم سے کہ نہیں ہوتی؟ یہاں پر پھر علماء کے دو اقوال، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تیمم کرنے سے، اور بعض لوگوں کی فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، وہ کیفیت نہیں ختم ہوتی بلکہ نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، وہ کیفیت سر پر کھڑی ہے، جیسے ہی پانی سامنے آئے گا پھر بندہ جنبی ہو گیا، وہ جنابت نہیں ختم ہوئی۔ اس پر دلیل کوئی نہیں ہے سوائے ایک فقہی رائے کے، جبکہ دوسری طرف حدیث ہے، بعض ایسی روایات ہیں کہ جس میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم جو ہے یہ وضوء المؤمن، مومن کا وضو ہے۔ یہ ایسی روایات آپ کی طرف منسوب ہیں، اور عام طور پر فقہا جن روایات سے استدلال کرتے ہیں یہ ان سے تو قدرے بہتر ہے۔ تو جب تیمم کو وضو کہا گیا اور جب تیمم کو وضو کا نائب قرار دے دیا گیا تو ظاہر بات ہے جو کام وضو سے ہوتا ہے وہ تیمم سے بھی ہوتا ہے۔ پانی ہو، جان بوجھ کے اس کو ترک کرنا، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، لیکن جب تک انسان مجبور ہو اس صورت میں تیمم بالکل وضو کا نائب ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی ایک لمٹ شریعت نے رکھی ہے کہ تیمم نائب اس وقت تک ہے جب تک پانی نہیں مل جاتا، جب پانی مل جائے پھر ختم۔ اب اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی طہارت ہوئی نہیں تھی اس لیے شریعت نے کہا، بلکہ اس وقت تک طہارت تھی لیکن اس کی شریعت نے ایک حد رکھی تھی کہ یہ طہارت اس وقت تک ہے جب تک پانی نہیں ملتا، جب تمہیں پانی مل گیا یہ طہارت ختم۔ جبکہ فقہی بعض لوگوں کی فقہی قول یہ ہے کہ اس سے طہارت ہوتی نہیں، تیمم سے طہارت ہوتی نہیں، یہ موقف درست نہیں ہے۔ تم تیمم کرو، سعید، سعید کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت کے اندر کل ما صعید علی الارض یا علی وجہ الارض فہو سعید، ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر دکھائی دیتی ہے اس کو سعید کہتے ہیں، سعید۔ اب وہ مٹی ہو، وہ ریت ہو، وہ کوئلہ ہو، وہ شور زدہ ہو، وہ زرخیز ہو، کسی بھی طرح کی چیز جو مٹی کے اوپر دکھائی دیتی ہے اس کو سعید کہتے ہیں۔ اب اس لفظ کی بنیاد پر فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ تیمم صرف مٹی سے ہو سکتا ہے یا زمین کے اوپر ریت، کوئلہ، مٹی اور اسی طرح جو بھی مٹی کے اوپر کسی بھی قسم کے علاقے میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ جو علماء کہتے ہیں صرف مٹی سے ہو سکتا ہے وہ دلیل صحیح مسلم کی روایت کو بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، ہمارے لیے اس کی مٹی پاکیزگی کا باعث بنائی گئی، پاک کرنے والی بنائی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ تربہ، تراب مٹی کو کہتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ ذکر نو ہے، ایک نو کا ذکر ہے، اس کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف مٹی، بلکہ جن جن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے ان میں سے ایک چیز کا ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے جہاں تک مٹی ممکن ہو مٹی سے تیمم کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مٹی ہے ہی نہیں، ریت ہی ریت، ریگستان ہے، یا ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئلہ ہی کوئلہ، یا ایسی جگہ پر ہیں وہاں پر شور زدہ سفیدہ ہی سفیدہ اوپر بورا بورا سا، اب کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ مٹی؟
جہاں تک ممکن ہو مٹی سے کریں، جب ممکن نہ ہو تو شریعت کے مزاج کو آپ دیکھیں، وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب پانی نہ ملتا ہو تو شریعت کہتی ہے تیمم کر لو، جب تیمم کے لیے مٹی نہ ملتی ہو، اگر ہم کہیں نہیں جی مٹی لازم ہے، یہ تو مشقت اسی طرح کھڑی ہے، تو اگر شریعت کے مزاج کو دیکھیں تو یہاں پر رخصت دینا مقصد ہے۔ تو جہاں پر آپ کو مٹی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جو چیز ملتی ہے اس سے تیمم کریں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، جس طرح پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے، اگر تیمم کے لیے بھی کوئی چیز نہ ملے تو ایسا ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر برف ہی برف ہے، برفانی علاقہ ہے، یا آپ ایسی جگہ پر ہیں فضا میں، آپ ایسی جگہ پر ہیں، الغرض ایسی چیزیں ناممکن نہیں، ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ تیمم کریں۔ اب دیواروں سے تیمم تو ہو نہیں سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ ایسے مسئلے کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں فاقد الطہور ہے، جس بندے کے پاس طہارت حاصل کرنے کی دونوں چیزیں مفقود ہوں، دونوں چیزیں ہی نہ ہوں، نہ اس کے پاس پانی ہے نہ اس کے پاس تیمم کے لیے کوئی چیز ہے، ایسا بندہ کیا کرے گا؟ تو اس میں اصل یہ ہے کہ ایسا بندہ بغیر طہارت کے ہی نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ مومن کے اندر اصل طہارت ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی پلید نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کی اس حدیث کو آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، ہار کی تلاش کے لیے سبھی رک گئے، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ناراض ہو، کہا کہ دیکھو یار تمہاری بیٹی نے کیا کیا، ایسی جگہ پہ سب کو روک دیا کہ جہاں پر طہارت کے لیے پانی بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور غصے سے بس جو چاہا کہا اور جو چاہا مارا بیٹی کو۔ اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیات اتار دی۔ کب اتاری؟ حدیث کے لفظ ہیں فَصَلُّوا عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ، صحابہ نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی۔ اس کا مطلب ہے اس وقت صرف اور صرف وضو تھا، تیمم نہیں اترا تھا، تو جب وضو نہیں ممکن تھا تو صحابہ نے اصل پر قیاس کرتے ہوئے کہ اصل مومن پاک ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، ان المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی مومن پاک ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر آپ ایسے مجبور کر دیے جائیں کہ نہ آپ کے پاس پانی ہو نہ آپ کے پاس تیمم کے لیے کچھ ہو، ویسے ہی نماز پڑھیں، آپ پاک ہیں، مسلمان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، پھر آپ نماز پڑھیں، اس کو کہتے ہیں فاقد الطہور ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ذلیل ہے کہ جب صحابہ کو پانی نہیں ملا، انہوں نے تیمم کا حکم تھا نہیں، انہوں نے ویسے نماز، اس کے بعد تیمم کی آیت تھی۔ تو یہ تیمم صعیدًا طیبہ، پاکیزہ مٹی سے، جب مٹی سے مراد زمین کے اوپر پائی جانے والی جو بھی قسم آپ کے لیے میسر ہو۔ تیمم کے اور بھی کچھ احکام ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف اتنی بات کرتے ہیں جتنی قرآن مجید کی تفسیر سے تعلق رکھتی ہے، وگرنہ تو فقہی مسائل بہت سے ہیں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اب تیمم کے اندر، تیمم غسل جنابت کے لیے ہو یا وضو کے لیے، دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ اور تیمم کتنا کیا جائے گا؟ تیمم صرف اور صرف چہرے پہ ہاتھ پھیرا جائے گا، اور یہ اپنے ہاتھ سے، بازو کوہنیوں سمیت نہیں ہے تیمم، صرف ان ہاتھوں تک۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے، التیمم ضربہ، تیمم ایک دفعہ ضرب لگائے گا زمین پر، بسم اللہ پڑھ کے ایسے ضرب لگائے گا، پھر ایسے پھونکے گا، اس کے بعد اپنا چہرہ اور ہاتھ، یا ہاتھ پہلے اور چہرہ بعد میں، جو بھی کر لو جائے گا۔ قرآن مجید نے پہلے چہرے کا ذکر کیا، ہاتھوں کا بعد میں ذکر کیا، حدیث کے اندر ہاتھوں کا پہلے ذکر ہے، چہرے کا بعد میں ذکر ہے۔ جن روایات کے اندر یہ آتا ہے التیمم ضربتان، تیمم دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے، وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کے اندر تیمم کے لیے ایک ضرب ہے۔ نمبر دو، تیمم کرتے وقت صرف یہ ہاتھ ہے، کوہنیوں تک تیمم کرنے کی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ چہرے کا اور ہاتھ کا۔
اور اس میں ایک دفعہ 3 دفعہ نہیں چاہیے. وضو میں تو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے، ایک دفعہ. تیمم میں ایک ہی دفعہ بس. چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، ہاتھوں پر پھیر لیا، بس. یہی تیمم کا طریقہ غسل کے لیے ہے، یہی تیمم کا طریقہ وضو کے لیے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اچھا، تیمم جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اسی طرح ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ پانی مل جائے پھر تیمم ختم ہو جاتا ہے. اس کے سوا وضو کے اور تیمم کے احکامات ہیں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. بس تم مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنا. ایک عمل نہیں کر سکتے دوسرا کر، یعنی ہر امر کے اندر اللہ مسلمانوں کو کئی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور معاف کرنے والا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس آیت المبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.